بیوی کا ماہانہ خرچہ کتنا ہونا چاہیے؟ قرآن میں تو ہے کہ معروف یعنی جو آپ کے اس معاشرے میں چلتا ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے ہر بندے کی انکم ڈفرنٹ ہے. ایک بندے کی مہینے کی انکم 50,000 ہے، ایک کی 1,00,000 روپے ہے، ایک کی 2,00,000 روپے ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ جب علیحدگی ہو جاتی ہے نا، تو بیویاں کہتی ہیں جی قرآن نے ہمیں حق دیا کہ ہم بچوں کا خرچہ ان کے باپ سے لیں گے، اور وہ خرچہ وہ لکھتی ہیں کہ بیوی کو بھی پتا ہوتا ہے، ایکس بیوی کو، کہ اس بیچارے کی اپنی کمائی اتنی نہیں ہے، وہ تو بیچارے کنگال ہو جاتے ہیں. تو یہ ظلم تو نہ کریں، اور نہ ججز کو ایسے ظلم کرنے چاہیے کہ اس بندے کی وہ انکم ہی نہیں ہے جتنی آپ اس سے بچوں کے بارے میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی بچوں کی تعلیم کا خرچہ، بھائی اگر وہ بیوی اسی خاوند کے ساتھ رہتی تو اس نے تو اپنے حساب سے اسکولوں میں داخل کروانا تھا نا، آپ کے حساب سے تو نہیں کروانا تھا. تو یہ ظلم نہ کریں، یہ معروف طریقے سے ہے. اور یہ جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اس بندے کی اتنی انکم ہے، یہ اس طرح کا لیونگ سٹینڈرڈ افورڈ کر سکتا ہے، یہ اتنا خرچہ لگا سکتا ہے، تو وہ لگائے. اور یہ تو صورت میں جب علیحدگی ہو رہی ہو، جب ساتھ رہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے میاں بیوی کا تو آپس میں اس کے اوپر کوئی اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ زیادہ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب فضول خرچ قسم کی بیویاں ہوتی ہیں نا. ابھی یہ 3-4 دن پہلے میری وائف نے کوئی چیز خریدنی تھی، تو میں اس کو موٹر بائک پہ لے گیا. میں بازار سے گزر رہا ہوں تو میں حیران ہو گیا. میں اپنی وائف سے کہہ رہا تھا دیکھو مرد بےچارے سارے مزدوری کر رہے ہیں، اور عورتیں ان کے جو پوری محنت سے کما کے لاتی ہے خرچ کرنے کے لیے کس طرح دندناتی پھر رہی ہیں. عورتیں ہی عورتیں ہر طرف، کوئی بےچارا کوئی رکشہ ڈرائیور ہے تو مرد ہے، ادروائز عورتیں ہی عورتیں، کیا بوڑھی کیا جوان. تو میں نے کہا دیکھو یہ مردوں نے اتنی محنت سے کمایا اور یہ اس وقت اڑانے کے لیے نکلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ضرورت کے تحت بھی نکلی ہوں گی، لیکن اکثریت جو ہے نا وہ فضول خرچی کرتی ہے. فضول خرچی کا یہ حال ہے کہ